الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ حقیقت میں اللہ نے بڑا احسان مسلمانوں پر کیا جبکہ انہی میں سے ایک پیغمبر انہیں بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ صدر گرامی قدر و معزز حاضرین، السلام علیکم۔ کچھ دیر حال سے رشتہ توڑ کر، ان بھاگتی دوڑتی گاڑی اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائے، تاریخ کے صفحات کھنگالیے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، دور و وبا عام تھا، شراب نوٹی اور جناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ دھنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزور و ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، ظلم تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا۔ انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا کہ وہ رب جو خدا میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت سب کے بعد نور شہر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کل بلاتے انسانوں اور بل بلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسی اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منصور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا، ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ قرآن نے شہر بدل دیے، صحرا بدل دیے، فضائیں بدل دی، بازار بدل دیے، کاروبار بدل دیے، عقائد بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سراست بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے روح بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل و ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاضل زاہد و پارسا بن گئے، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدا اور رہنما بن گئے، شرابی اور بدکار حد سبھی زندہ دار بن گئے، جو زندہ تھا گھر بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، بد تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا مسجد نبوی کا مؤذن بن گیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اسد اللہ بن گیا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا سیف اللہ بن گیا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا امیر الامہ بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں نہ کر ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وپا ہوا، یہ انقلاب قرآن کے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے وپا ہوا، یہ تبدیلی قرآن کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی، یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے پیدا ہوئی، مگر ہائے افسوس آج ہمارے پاس ہر قسم کی خرافات اور بکواس کے لیے وقت ہے، گپے بازی کے لیے وقت ہے، فلم اور ڈراموں کے لیے وقت ہے، میوزک اور رقص کے لیے وقت ہے، ناول اور
لیکن اگر وقت نہیں تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن شریف پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔